پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، 10 رمضان المبارک جس دن ام المؤمنین حضرت سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وصال ہے، تو لہٰذا آج ہم اسی کی مناسبت سے ماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی کی کچھ پہلو کو آپ کے سامنے پیش کرنے کی میں کوشش کروں گا۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ایک قبیلہ قریش کی باہمت اور بلند حوصلہ خاتون تھی، اور ایک بہت ہی عقل مند اور بہترین تاجر بھی تھی۔ آپ کی مال کی کثرت بہت زیادہ تھی، اور آپ زمانے جاہلیت میں بھی طاہرہ کے لقب سے مشہور تھی۔ آپ کی اعلیٰ صفات اور اعزازات کا ذکر کرتے ہوئے آپ کی سہیلی حضرت سیدتنا نفیسہ یہ فرماتی ہے کہ حضرت خدیجہ دوراندیش، سلیقہ شعار، پریشانیوں اور مصیبتوں میں مقابلے میں بہت بلند حوصلہ اور ہمت رکھنے والی عزت دار خاتون تھی۔ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے آپ کو عزت و شرف اور خیر و بلائی سے بھی خوب نوازا تھا۔ آپ قریش میں اعلیٰ نسب رکھنے والی اور بہت ہی بلند رتبہ اور سب سے زیادہ مالدار خاتون تھی، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی بھی 2 مرتبہ پہلے ہو چکی تھی۔ آپ کی پہلی شادی ابو ہالہ بن زرارہ سے ہوئی، جو خاندان تمیم سے تھے۔ اس کے فوت ہو جانے کے بعد آپ کا نکاح عتیق بن عابد مخزومی سے ہوا۔ جب یہ بھی وفات پا گیا تو کئی قریش کے بڑے بڑے رئیسوں نے آپ کے ساتھ شادی کے لیے پیغام دیا، لیکن آپ نے اس سے انکار کر دیا اور کسی کا بھی پیغام قبول نہ کیا۔ چنانچہ اب اکیلی ہی اپنا وقت گزارنا پسند کیا، اور اپنی اولاد کے ساتھ وہ اپنے شب و روز کو گزار رہی تھی۔ حضرت نفیسہ فرماتی ہے کہ کل قومها کان حریصا علی نکاحها لو قدر علی ذلک قد طلبوها وبذلوا لها الاموال۔ قوم کے تمام افراد آپ سے نکاح کی خواہش رکھتے تھے کہ کاش وہ اس کی قدرت رکھتے، اور آپ کو شادی کی درخواست کر چکے تھے، اور اس مقصد کے لیے حضرت خدیجہ کو مال و زر بھی پیش کیا تھا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت سیدنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اب اکیلی تنہا اپنی زندگی گزارنا چاہتی تھی، اور حضرت سیدتنا خدیجہ بہت ہی زیادہ مالدار خاتون تھی۔ دیگر قریشوں کی طرح آپ بھی تجارت کیا کرتی تھی، بزنس آپ کا مشغلہ تھا۔ آپ عام لوگوں کی نسبت آپ کا سامان تجارت بہت زیادہ ہوتا تھا، بلکہ روایتوں میں فرمایا گیا کہ جب قافلہ تجارت کے لیے نکلتا تو جتنے قریش کے اونٹ ہوتے قافلوں کے اندر سامان سے لدے ہوئے، ان اونٹوں سے زیادہ تنہا اونٹ ماں خدیجۃ الکبریٰ کے ہوا کرتے تھے۔ یعنی ایک بات یہاں یہ سمجھ میں آتی ہے کہ پورے قریش کا سامان جتنا ہوتا تھا تجارت کے لیے،
اس سے زیادہ سامان تنہا سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ کا ہوتا تھا۔ تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آپ کتنی مالدار تھیں اور آپ کا تجارت اور آپ کا جو بزنس کا معاملہ تھا وہ کتنا پھیلا ہوا تھا۔ اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں کو مزدور بھی رکھتی تھی، یعنی مزدور بھی آپ کے یہاں رہتے تھے، اور انویسٹمنٹ کے طور پر بھی آپ مال دیا کرتی تھی، یعنی آپ اپنا مال دیتی تھی اور سامنے والا بندہ اپنی محنت کرتا اور اس میں جو منافع ہوتا آپ اس سے پہلے سے متعین کر کے اس بندے کو عطا فرماتی تھی۔ تو انویسٹمنٹ کے طور پر بھی آپ کا کافی سارا مال ملک شام کی طرف جاتا تھا اور یمن کی طرف جاتا تھا۔ چنانچہ ہر تاجر کی طرح آپ کو بھی ایسے عقل مند، سمجھدار، ہوشیار، باصلاحیت اور سلیقہ مند لوگوں کی ضرورت تھی، کیونکہ بزنس مین بڑی تھی تو لوگوں کی بھی ضرورت زیادہ ہوتی ہے۔ آپ کو بھی ایسے نوجوانوں کی ضرورت تھی جو ہوشیار، عقل مند ہو، جو آپ کے اس کام کے اندر اچھے سے آپ کا ساتھ دیں اور آپ کے اس بزنس کو اور زیادہ بڑھا سکیں، جو امین بھی ہو اور جو دیانت دار بھی ہو۔ اب حضرت خدیجہ کو ایسے نوجوانوں کی تلاش تھی جو امانت دار بھی ہو اور سچا بھی ہو اور سلیقہ مند بھی ہو اور عقل مند بھی ہو۔ اور ادھر مکہ مکرمہ کے اندر چاروں طرف امین اور صادق کے لقب سے اگر کوئی مشہور تھا تو وہ تاجدار کائنات کی ذات تھی۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سچائی کے شہرے پورے مکہ میں پھیلے ہوئے تھے، آپ کی امانت کے چرچے ہر جگہ تھے، آپ کا اخلاق اور آپ کا کردار سب کو اپنی طرف، آپ کی طرف مائل کر رہا تھا، بلکہ چھوٹے سے لے کر بڑے سے لے کر بوڑھے سے لے کر ہر بندہ، چاہے مرد ہو یا عورت، ہر ایک تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے، کیونکہ بچپن سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم اخلاق نے سب کو اپنا گرویدہ بنا لیا تھا۔ اب ادھر ہوا یوں تھا کہ تقریباً آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے 15 سال پہلے، یعنی جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 25 سال تھی، حضرت ابو طالب نے آپ سے یوں کہا کہ آپ حضرت خدیجہ سے ملیں اور انہیں یوں کہے کہ آپ مجھے اپنا مال دیں، میں بزنس کروں گا اور آپ مجھے اس کا کچھ رقم بھی عطا کریں، اس کا کچھ بدلہ بھی عطا کریں، جس سے ہمارا بھی گھر چلتا رہے۔ لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا کہ نہیں، میں سامنے چل کر کسی سے نہیں مانگ سکتا، اور میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ مجھے تجارت کے لیے بھیجیں اور میں آپ کا کام کروں گا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکہ یوں فرمایا فَلَعَلَّهَا أَن تُرْسِلَ إِلَيَّ فِي ذَلِكَ، شاید کہ وہ خود ہی مجھے اس سلسلے میں بلا بھیجے، یعنی حضور نے فرمایا کہ میں نہیں جاؤں گا، شاید ہی وہ مجھے اس سلسلے میں بلائیں اور مجھے خود وہ تجارت کے لیے کہیں، میں نہیں جاؤں گا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جانے سے انکار فرما دیا۔ ادھر حضرت سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو طالب کے درمیان جو بات ہوئی اس کا پتہ چل گیا، اور حضرت خدیجہ نے یہ چاہا کہ وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مال تجارت کے ساتھ روانہ کرے اور انہیں مال تجارت عطا کرے، لیکن پھر وہ خود فرماتی تھی کہ مجھے شاید ایسا ڈر لگتا ہے کہ حضور کا اس میں ارادہ نہ ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس میں یہ چاہتے نہ ہو کہ وہ اس طرح تجارت کریں، تو اس لیے وہ بھی پریشان تھی کہ وہ کہیں تو کیسے کہیں۔ آخر کار جب ابو طالب اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ہونے والی بات چیت سے انہوں نے آپ کی آمدگی کا اظہار دیکھا، تو پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بلایا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب حضرت خدیجہ کے پاس گئے تو اس وقت اس نے عرض کیا اِنَّهُ قَدْ دَعَانِي إِلَى الْبَعْثَةِ إِلَيْكَ مَا بَلَغَنِي مِنْ حَدِيثِكَ وَعَزِمِ،
امانتی کا وکرمی اخلاقی کا ونعوتی کا ضعف ما اوتی رجلا من قومک۔ آپ کو بلا بھیجنے کی وجہ صرف وہ بات ہے جو آپ مجھے آپ کی سچائی، امانت داری اور محاسن اخلاق کے بارے میں پہنچتی ہے۔ یعنی خدیجہ نے یوں کہا کہ آپ کو میں نے اسی لیے بلایا کہ آپ کا اخلاق بہت بلند ہے، آپ کا کردار بڑا اچھا ہے، آپ کی سچائی اور امانت کے ہر طرف چرچے ہیں، اور میں آپ کو اس کی نسبت 2 گنا معاوضہ دوں گی جو آپ کی قوم کے دوسرے لوگوں کو میں دیتی ہوں۔ یعنی آپ میرا مال لے کر جائیں اور جتنے اس کے اندر منافع ہوگا اس سے میں آپ کو جو مال دوں گی تو دوسروں کو جتنا دیتی تھی اس سے 2 گنا میں آپ کو دینے والی ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو قبول فرما لیا۔ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قبول فرما کر اس کا چرچا حضرت ابو طالب کے سامنے کیا تو وہ کہنے لگے ان ھذا لرزق ساقہ اللہ الیک، بے شک یہ رزق ہے جو اللہ نے آپ کو عطا فرمایا ہے، یعنی اللہ نے یہ رزق کا انتظام فرمایا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، پھر سب کو معلوم ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنا مال آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کیا اور آپ کو سفر کے لیے روانہ کیا، اور آپ کے ساتھ اپنا ایک غلام جس کا نام تھا میسرہ، اس کو بھی آپ کے ساتھ کیا، اور میسرہ کو تاکید فرمائی کہ دیکھو پورے سفر کے اندر ذرہ برابر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ آنے پائے، اور ان کے حکم پر عمل کرنا اور ان کے حکم سے ذرہ برابر بھی اختلاف نہ کرنا، جو وہ کہے ویسا تم کرنا۔ اب ملک شام کا سفر ہوا، اور یہ بڑا مشہور سفر ہے جو تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے، جہاں پر عیسائی راہب سے آپ کی ملاقات ہوئی اور راہب نے خود بتایا اور میسرہ سے کہا کہ یہ وہ شخص ہیں جو نبی آخر الزماں ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ الغرض پورے سفر کے اندر میسرہ نے دیکھا کہ جب بھی دھوپ ہوتی اور شدت کی دھوپ کے وقت 2 فرشتے آپ پہ سایہ کرتے، اور جس پیڑ کے نیچے آپ بیٹھ جاتے ہیں وہ پیڑ اگر سوکھا ہوتا تو ہرا بھرا ہو جاتا، اور بادل بھی آپ پہ سایہ کرتے اور آپ پہ کبھی دھوپ نہ آتی۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کے پیارے دیوانوں، میسرہ نے جب یہ ساری باتیں دیکھی تو اس کے دل کے اندر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بیٹھ گئی، اور ملک شام کے اندر جو بات اس نے دیکھی اور جو بزنس اس نے دیکھا تو وہ کافی حیران ہوا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو مال ملک شام میں بیچا تو بڑی رفتار کے ساتھ مال بک گیا اور بڑا جلدی پورا مال ختم ہو گیا، اور جتنا نفع پہلے ملتا تھا اس سے کئی گنا زیادہ نفع اس بار مل رہا تھا۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب میسرہ نے دیکھا کہ خوب زیادہ نفع ہوا، اور ایسا نفع پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ اب جب تجارت سے واپس لوٹے، ادھر حضرت خدیجہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ اپنے گھر کے بالا خانے پر تھی، ادھر آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب تجارت سے لوٹے تو میسرہ نے کہا کہ آپ پہلے جا کر خوشخبری سنا دیں کہ اتنا منافع ہوا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کو یہ خوشخبری سنائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بہت زیادہ کامیابی کے ساتھ اس سفر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں منافع عطا فرمایا ہے، اور خوب اللہ نے کامیابی عطا فرمائی ہے۔ اب ادھر میسرہ سے حضرت خدیجہ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی راستے میں ہونے والی ساری باتوں کا علم کیا اور معلومات حاصل کی، تو حضرت خدیجہ نے جب یہ باتیں سنی تو وہ دنگ رہ گئی کہ دھوپ کے اندر فرشتے سایہ کرتے تھے، اور جب فرشتے نہ ہوتے تو بادل ان پہ سایہ کرتے تھے، اور کسی پیڑ کے نیچے بیٹھ جاتے تو سوکھا ہوا پیڑ بھی ہرا بھرا ہو جاتا۔ یہ ساری باتیں حضرت خدیجہ نے جب ملاحظہ کی، ان باتوں کو سنا، تو اس وقت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت حضرت خدیجہ کے دل میں بیٹھ گئی، اور حضرت خدیجہ نے یہ ساری باتیں اپنے چچا کے بیٹے یعنی چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل سے کی۔ یہ ورقہ بن نوفل دین عیسائیت اختیار کر چکا تھا اور آسمانی کتب کا مطالعہ بھی خوب کیا تھا اور ایک بڑے عالم بھی تھے، تو حضرت خدیجہ نے
جب یہ ذکر کیا کہ فرشتے ان پہ سایہ کرتے تھے اور فرشتوں کا جب ذکر کیا تو اس وقت جب نستورہ راہب والا واقعہ بھی ورقہ بن نوفل کے سامنے پیش کیا گیا اور ساری باتیں جب بتائی تو اس وقت ورقہ بن نوفل نے کہا کہ لئن کان ھذا حقا یا خدیجہ ان محمدا لنبی ھذہ الامہ قد عرفت انہ کائن لہذہ الامہ نبی ینظر ھذا زمانہ۔ یعنی ورقہ نے کہا کہ اے خدیجہ اگر یہ سچ ہے تو بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے نبی ہیں، میں پہچان گیا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے وہی نبی ہیں جن کا انتظار کیا جا رہا ہے، یہ آپ ہی کا زمانہ ہے۔ اس وقت جب ورقہ بن نوفل نے یہ بات بیان کی تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے دل کے اندر آقا کریم کی محبت اور بھی زیادہ پیدا ہو گئی، اور اس وقت حضرت خدیجہ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کا ارادہ فرمایا۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب پیغمبرانہ اخلاق کو دیکھا، صداقت اور امانت کو دیکھا تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی اس اخلاقانہ اور شان و شوکت والی اور آپ کی بلند پایہ عادات کو دیکھ کر جب متاثر ہوئی اور نکاح کا پیغام تاجدار کائنات کی بارگاہ میں بھیج دیا، اور یہ سب جانتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس پیغام نکاح کو قبول فرمایا، اور پھر 25 سال کی عمر میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کی بیوہ خاتون حضرت سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ سے نکاح فرمایا۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، امت کے نوجوانوں کے لیے پیغام ہے، اور امت کے نوجوانوں کے لیے یہ ایک بہت ہی پیاری سوچنے والی بات ہے کہ جس نبی کو رب تعالیٰ نے ساری کائنات سے حسین و جمیل بنا کے پیدا کیا، وہ نبی جب اپنا پہلا نکاح فرما رہے ہیں تو ایک بیوہ خاتون سے جس کی عمر بھی 40 سال ہے اس کے ساتھ آپ نکاح فرما رہے ہیں، اور نکاح کی وجہ بھی یہی تو ہے کہ آپ نے اس کو طاہرہ پایا، آپ نے اس کو بلند اخلاق پایا، آپ نے اس کو سچا پایا اور بڑی نیک اور پرہیزگار پایا، اس وجہ سے آپ نے اس نکاح کو قبول فرمایا۔ تو اس سے ہمیں بھی یہ درس لینا ہے اور سبق لینا ہے کہ ہم بھی اپنی زندگی میں جب نکاح کا فیصلہ کریں تو نکاح کے فیصلے کے اندر سب سے پہلی بات اگر کوئی ہے تو وہ دینداری ہونی چاہیے، اچھے اخلاق ہونے چاہیے، امانت اور صداقت ہونی چاہیے، سچائی اور بلند حوصلہ ہونا چاہیے۔ یہ ساری باتیں جب ہمارے اندر دیکھی جائے گی تو یقیناً ہمارے نکاح میں آسانیاں بھی ہوگی اور نکاح کے بعد ملنے والی برکتیں بھی ہمیں میسر آئے گی۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے جب نکاح ہو گیا اور پھر سیدہ خدیجہ نے اپنا سارا مال آقا کریم کے قدموں میں لا کے ڈال دیا، اب شب و روز گزرتے گئے، ایام بیتتے گئے، اور پھر وہ دن بھی آیا کہ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی کا نزول ہوا، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ آپ اندازہ لگائیں اس بات سے کہ جب آقا کریم غار حرا میں تشریف لے جاتے اور کئی دن کا کھانا ساتھ میں لے جاتے تو یہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ہی ہے جو کھانا لے کر غار حرا میں پہنچتی تھی اور حضور کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتی تھی، اور جب کھانا ختم ہو جاتا تو اپنے کمر پہ کھانا باندھ کے اتنی بلندی پر خود چڑھتی تھی اور حضور کو کھانا کھلاتی تھی۔ آپ اندازہ لگائیں جس وقت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 40 سال کی ہوئی، اس وقت حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر شریف 55 سال کی تھی۔ 55 سال کی عمر میں آقا کریم کی ایسی خدمت کی ہے کہ غار حرا پہ چڑھ کے حضور کے کھانے کا انتظام کیا، اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا اور کھانا پہنچایا ہے۔ یہی وہ غار حرا ہے جس تک چڑھنے کے لیے آج نوجوان بھی اپنے پیروں پر بھروسہ نہیں کر پاتے،
اور وہ آدھے راستے سے تھکے ماندے واپس لوٹ آتے ہیں اور غار ہرا پہ نہیں پہنچ پاتے۔ بہت سارے حاجیوں کو دیکھا ہے جو وہاں تک پہنچنا تو چاہتے ہیں لیکن حوصلے ٹوٹ جاتے ہیں۔ سلام سیدہ خدیجۃ الکبریٰ پر، جنہوں نے 55 سال کی عمر میں اتنی مشقتوں کو جھیل کر کے بار بار غار ہرا پہ چڑھ کر کے حضور کے کھانے کو پہنچایا اور اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب پھر ہم وہ دن بھی کیسے بھول سکتے ہیں؟ اب حضور نے اعلان نبوت فرمایا، لوگوں نے چاروں طرف سے آپ کو دشمن بنا لیا اور لوگ آپ کے خون کے پیاسے بن گئے۔ لوگوں نے طرح طرح سے آپ کو ستایا، آپ کو پریشان کیا، آپ پر ظلم اور جبر کے پہاڑ توڑے اور آپ کو پریشان کیا، لیکن سیدہ خدیجہ ہے کہ ہر لمحہ حضور کا ساتھ دیتی ہے، ہر پل حضور کا ساتھ دیتی ہے، اور ایک پل کے لیے بھی حضور کو تنہا نہیں چھوڑا، بلکہ شعب ابی طالب میں جہاں پر مکمل بائیکاٹ کر دیا گیا اور حضور کو اور آپ کے خاندان کو قید کر دیا گیا، اس وقت بھی سیدہ خدیجہ آپ کے ساتھ رہی، بلکہ جتنا بھی سامان تھا، سونا تھا، چاندی تھا، پیسہ تھا، ریشم تھا، سب کچھ حضور کے قدموں میں لا کے ڈال دیا اور کہہ دیا، اے میرے سرتاج، اے میرے آقا، یہ سارا مال آپ کا ہے، دین کی اشاعت میں ایک ایک روپیہ پیسہ آپ دنیا میں لگا دیں اور دین کو پھیلائیں۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، ایسی خاتون کہاں ملے گی دنیا کے اندر؟ ہمیں اس بات کو بیان کرتے ہوئے فخر ہوتا ہے کہ آج ہم اسی ماں سیدۃ الخدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی کو بیان کر رہے ہیں، جنہوں نے اپنا سب کچھ داؤ پہ لگا کر دین کی خاطر مدد فرمائی ہے اور ہمیشہ حضور کا ساتھ دیا ہے۔ یہی وہ سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ ہے جن کو جنتی انگور کھانے کا بھی دنیا کے اندر اللہ نے شرف بخشا ہے، بلکہ ماں عائشہ فرماتی ہے کہ خدیجۃ الکبریٰ وہ ذات ہے جس کو تاجدار کائنات نے جنت کا انگور کھلایا تھا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہی وہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں کہ جن کے بطن سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ تر اولادیں پیدا ہوئی ہے۔ ماں فاطمۃ الزہرا بھی انہی کی بیٹی ہے۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، یہی وہ سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ ہے جنہوں نے سب سے پہلے خواتین کے اندر کلمہ پڑھ کے اسلام کو قبول کیا ہے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ ساتھ دیا، ہر قدم پر حضور کا ساتھ دیا اور ہمیشہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دل و جان سے محبت فرمائی ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہی تو وجہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی آپ سے بے پناہ محبت کرتے تھے، بے پناہ پیار کرتے تھے اور کثرت کے ساتھ آپ کا ذکر کرتے تھے۔ جب آپ دنیا سے پردہ کر گئی تب بھی آپ کا ذکر خوب حضور فرمایا کرتے تھے، بلکہ صرف آپ کا ذکر نہ فرماتے بلکہ کئی دفعہ جب حضور بکری کو ذبح کرتے اور گوشت پکاتے تو اس وقت حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کے لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان بکریوں کے اعضاء کاٹ کے بھیجا کرتے تھے، ان کے کھانے کے لیے تحفے بھیجا کرتے تھے۔ یہ تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ماں خدیجۃ الکبریٰ سے محبت کہ آپ کی سہیلیوں کو بھی آقا کریم نے کبھی نہیں بھولا، بلکہ جن جن کو سیدہ خدیجہ سے پیار تھا حضور نے ان سے بھی پیار فرمایا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا بڑی نیک پرہیزگار خاتون تھیں اور جنہوں نے ہمیشہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ساتھ دیا، اور آپ کی بڑی خصوصیت ہے، یعنی وہ خاص باتیں جو کسی کو نصیب نہیں ہوئی وہ باتیں سیدہ خدیجہ کو نصیب ہوئی ہیں۔ ان میں پہلی بات کہ جب تک سیدہ خدیجہ موجود تھی آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کسی سے نکاح نہیں فرمایا ہے۔ جتنے بھی حضور نے نکاح فرمائے ہیں سیدہ خدیجہ کے وفات کے بعد فرمائے ہیں، اور آپ سب سے پہلے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے فخر موجودہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رشتہ زوجیت میں جو منسلک ہوئی وہ آپ سیدہ خدیجہ ہی ہیں۔ اور دوسری خصوصیت آپ کی یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیگر ازواج پاک کی نسبت آپ کو یہ خصوصیت بھی حاصل ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے کبھی کوئی ایسی بات سرزد نہیں ہوئی
جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آیا ہو سکتا ہے دیگر ازواج نے کئی مرتبہ ایسی بات کہی ہو جس سے حضور ناراض ہوئے ہوں، لیکن سیدہ خدیجہ نے زندگی بھر کبھی کوئی ایسی بات نہیں کہی جس سے حضور ناراض ہوئے ہو۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت فرماتی تھی۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، چوتھی خصوصیت سیدہ خدیجہ کی یہ ہے کہ تمام اولاد میں سوائے حضرت ابراہیم کے جتنی بھی اولادیں ہوئیں وہ ساری اولادیں ماں خدیجۃ الکبریٰ کے پیٹ مبارک سے ہوئی ہے، چاہے وہ سیدہ زینب ہو، چاہے وہ سیدہ رقیہ ہو، چاہے وہ ام کلثوم ہو، چاہے وہ سیدہ فاطمہ ہو، چاہے وہ عبداللہ ہو، جتنی بھی اولادیں پیدا ہوئی ہے سوائے حضرت ابراہیم کے ساری اولادیں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن مبارک سے ہوئی ہے۔ اور پانچویں خصوصیت آپ کی یہ ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہا قیامت تک کے تمام سادات کی نانی مانی جائے گی۔ دنیا میں جتنے بھی سادات موجود ہیں ان تمام کی نانی بننے کا شرف کسی کو ملا ہے تو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کو ملا ہوا ہے، کیونکہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پاک خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے چلی ہے، آپ کا نسب انہی سے چلا ہے، اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جس کی بیٹی ہے وہ ماں خدیجۃ الکبریٰ ہے۔ اس لیے پوری دنیا کے سادات کو فخر ہے کہ ہماری نانی اگر کوئی ہے تو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ اور چھٹی خصوصیت سیدہ خدیجہ کی یہ ہے کہ دیگر ازواج مطہرات کی نسبت آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے سب سے زیادہ عرصہ کم و بیش 25 سال تاجدار کائنات کی سنگت میں اختیار کیا ہے۔ حضور کی سنگت میں 25 سال تک رہنے کا موقع کسی کو نہیں ملا۔ دیگر ازواج مطہرات میں سب سے زیادہ کوئی اگر رہا ہے تو سیدہ خدیجہ رہی ہیں۔ ساتویں خصوصیت کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور نبوت کی سب سے پہلی خبر اگر کسی کو پہنچی ہے تو وہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کو پہنچی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا جو اعلان فرمایا اس کی سب سے پہلی خبر آقا کریم کو ہوئی ہے۔ آٹھویں خصوصیت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر عورتوں میں سب سے پہلے کوئی ایمان لائی ہے تو وہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ہے۔ نویں خصوصیت تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اسلام میں سب سے پہلے آپ نے نماز پڑھی ہے، اور آپ کو یہ فضیلت حاصل ہوئی ہے کہ آپ نے سب سے پہلے تاجدار کائنات کی اقتداء میں نماز ادا فرمائی ہے۔ حضور کے بعد سب سے پہلی نماز سیدہ خدیجہ نے پڑھی، اور حضور کے پیچھے مقتدی بن کے نماز پڑھنے کا شرف بھی اللہ تعالیٰ نے سیدہ خدیجہ کو سب سے پہلے عطا فرمایا ہے۔ امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا فرماتے ہیں آقا کریم پر اول بار جس وقت وحی اتری اور نبوت کریمہ ظاہر ہوئی اس وقت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتعلیم جبریل امین نماز پڑھی، اور اس دن بتعلیم اقدس حضرت ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا نے جو نماز پڑھی، دوسرے دن امیر المؤمنین علی المرتضیٰ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھی کہ ابھی سورہ مزمل نازل بھی نہ ہوئی تھی تو ایمان کے بعد پہلی شریعت نماز ہے۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، یہ شرف اللہ تعالیٰ نے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کو عطا فرمایا۔ اور 10ویں خصوصیت جو سیدہ خدیجہ کو نصیب ہوئی وہ یہ ہے، حضرت سیدنا امام احمد بن علی بن حجر عسقلانی نقل فرماتے ہیں ام المؤمنین حضرت سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے ممتاز اوصاف میں سے ایک وصف یہ بھی ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہا ہمیشہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرتی رہیں، اور بعثت سے پہلے اور بعثت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کی وہ تصدیق کرتی رہی۔ یہ ساری خصوصیات اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو عطا فرمائی ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہی ام المؤمنین ہم سب کی ماں، قیامت تک آنے والے مومنوں کی ماں، تمام سادات کی نانی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا وصال 10 رمضان المبارک کو ہے۔ میں آپ تمامی حضرات سے گزارش کروں گا 10 رمضان المبارک کو
آپ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی بارگاہ میں فاتحہ خوانی سے خراج عقیدت پیش کریں اور ان کی بارگاہ میں نذران عقیدت پیش کریں، اور آپ اس بیان کو خود سن کر دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، اگر ہم سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے اس محبتانہ اور والہانہ عقیدتانہ اس پیغام کو اگر ہم دوسروں تک پہنچاتے ہیں اور دوسروں کے دلوں میں ان کی محبتیں پیدا ہوتی ہے تو یقیناً ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے، کیونکہ ہم اپنی امی جان سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی محبت کو عام کریں اور دنیا کو بتائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کتنا بڑا مقام عطا فرمایا ہے اور تاجدار کائنات کی نگاہوں میں آپ کا رتبہ کتنا بلند و بالا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔